وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفا باللہ شہیدا۔ احباب گرامی قدر، جیسا کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ دارالفلاح کا یہ سالانہ دروس کا اہتمام نہایت ہی فکری اور منہجی اور تربیتی پروگرام ہے، اور ایسے اہم پروگراموں میں شرکت یہ ایمان کی علامت ہے اور آپ کی آمد کی بہت زیادہ خوشی ہے، لیکن زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ اس پروگرام میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے بھی موجود ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین آج کا ہمارا یہ درس قرآن پاک تعلیم و تزکیہ پروگرام قبول کرتے ہوئے اللہ ہماری زندگی بھر کے سب گناہ معاف کر دے، اور الہ العالمین آج کے اس پروگرام کی برکت سے ہمارے مستقبل کی پریشانیاں دور کر اور روز قیامت اللہ تعالی ہم سب کو بغیر حساب کے اپنی جنت کا داخلہ نصیب فرمائے۔ احباب گرامی قدر، جو موضوع میں آپ کے پیش خدمت کرنا چاہتا ہوں وہ نہایت اہم ہے، آپ کی توجہ رہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں آج کا موضوع یہ حقیقت میں ایک درد دل ہے اور ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ جس کو کھول کر آپ کے سامنے بیان کرنا نہایت ضروری ہے کہ آج کا دشمن آج کے مسلم کو کس طرف لے جانا چاہتا ہے، اور میں یہ کوشش کروں گا کہ اس کے ساتھ یہ بھی بات واضح کروں کل کا مسلم اور آج کا مسلم کردار میں کہاں کیا فرق آ چکا ہے۔ تو آئیے میں بلا تاخیر اور بلا تمہید جو سب سے پہلی بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جتنے عیسائی ہیں، یہودی ہیں، بدھ مت ہیں، سکھ ہیں، مرزائی ہیں، جتنے بھی غیر مسلم ہیں، ان کا ہمارے بارے میں ایک سب سے زیادہ خطرناک منصوبہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کے دلوں سے اسلام کی غیرت کو ختم کیا جائے، اسلام کی حمیت کو ختم کیا جائے، اسلام کی فوقیت کو ختم کیا جائے۔ وہ بالکل ہمیں اسلام کی بے قدری اور ناقدری کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں۔ اور شاید کہ آپ کے علم میں ہوگا یہ چند دن پہلے ہمارے ملک میں ایک عورت مری ہے۔ یہ عورت علل اعلان ٹی وی کی سکرین پہ آ کے اینکروں کے پاس بیٹھ کے کھلے عام یہ بات کہا کرتی تھی کہ میں مذاہب کے درمیان فرق نہیں کرتی، میرے نزدیک تمام مذاہب ایک جیسے ہیں۔ آپ مجھے ایمانداری سے بتلائیں کہ دنیا کا کوئی مذہب بھی دین اسلام کی عظمت اور صداقت کا مقابلہ کر سکتا؟ سب بولے مقابلہ کر سکتا؟ یہ کائنات کا سچا دین ہے، کائنات کا پاکیزہ دین ہے، کائنات کا بہترین اور اللہ کا پسندیدہ دین ہے، لیکن یہ دو طریقوں سے آپ کے سینوں سے اسلام کی غیرت یہ نکالنا چاہتے ہیں۔ ایک تو ان کا طریقہ واردات یہ ہے، مرزائیوں کو باقاعدہ ربوے میں اور عیسائیوں کو باقاعدہ چرچ میں اس بات کی تربیت دی جاتی ہے کہ آپ نے جب بھی مسلمانوں سے ملنا ہے ان کا سامنا کرنا ہے، بڑے اخلاق سے پیش آنا ہے، مسلمانوں سے بڑی محبت سے پیش آنا ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ بڑا نرم و نازک لب و لہجہ رکھنا ہے،
یعنی اخلاق کے ذریعے، محبت کے ذریعے، میٹھے بول کے ذریعے وہ مسلمانوں کے دلوں میں اپنی اہمیت اور محبت پیدا کرتے ہیں۔ یہ چند دن پہلے کی بات ہے، ایک مسلمان کو میں نے سنا، وہ پتہ کیا کہہ رہا تھا، توجہ فرمائیں۔ وہ کہہ رہا تھا لو جی ہم سے تو عیسائی بہتر ہیں، ہم سے تو مرزائیوں کا اخلاق بہتر ہے، ہم سے تو وہ لوگ اچھے ہیں۔ جبکہ میں یہ بات پوری بصیرت کے ساتھ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ بد عمل سے بد عمل مسلمان ایک طرف، بے عمل سے بے عمل مسلمان ایک طرف، اور پوری کائنات کی عیسائیت، یہودیت، مرزائیت، جتنے بھی غیر مسلم ہیں ایک طرف۔ امانداری سے بتلائیں یہ پورے غیر مسلم مل کر کسی ایک مسلمان کی جوتی کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ان کے اخلاق سے متاثر نہ ہوا کریں۔ یار میں ان کے اخلاق کو کیا کروں؟ یہ نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک بھی جھوٹا ہے، اور آمنہ کے در یتیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ الیاذ باللہ یہ بھی جھوٹے نبی ہیں۔ جبکہ مسلمان جتنا بھی بے عمل ہو، جتنا بھی بد عمل ہو، وہ اللہ کے رسول کو خاتم الانبیاء مانتا ہے اور قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب مانتا ہے۔ تو یہ جو بظاہر اخلاق ہے نا، یہ ایک طریقہ واردات ہے آپ کے دلوں میں ہمدردی پیدا کرنے کا، آپ کے دلوں میں اسلام کی حمیت ختم کرنے کا۔ اچھا ایک طریقہ تو ان کا یہ اخلاق والا ہے، اور دوسرا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے، انہوں نے این جی اوز بنائی ہوئی ہیں، تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں، تحریکیں بنائی ہوئی ہیں۔ یہ آپ کے جو دیہات ہیں، قرب و جوار میں جو غریب لوگ رہتے ہیں، ان کے بچوں کو یہ ویزا مہیا کرتے ہیں، ان کا علاج معالجہ کرتے ہیں، ان کے بچوں کی کالجز اور یونیورسٹیز کی فیسیں دیتے ہیں، ان پہ خرچ کرتے ہیں، ان کو قرض دیتے ہیں۔ اور یہ سارے معاملے کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں ہماری جگہ پیدا ہو جائے، اور وہ پیغام یہ دیتے ہیں کہ دیکھ لو تم مسلمان ہو، تم پہ آفت آئی ہے، تم پہ مصیبت آئی ہے، مسلمانوں نے تمہارا ساتھ نہیں دیا، اگر تمہارا ساتھ دیا ہے تو ہم نے دیا ہے، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں۔ یہ چند دن قبل کی بات ہے کہ میں ملیشیا گیا، وہاں پر میں نے ایک مسلمان فیملی ان کی خواتین سے سنا، وہ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ کہہ رہی تھی کہ شیخ صاحب یہ جو روبن بھائی ہیں نا، روبن بھائی ہے تو یہ عیسائی، لیکن یہ ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں، ہم نے اپنی زندگی میں ان جیسا مخلص انسان کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ وہ یہ بات کیوں کر رہی تھی کہ ان کے بچوں کے جو فیصد ہیں وہ عیسائی جو این جی اوز کا سب سے بڑا سربراہ ہے، ان کا جو وہاں کا ونگ کا صدر ہے، وہ ساری فیصد وہ ادا کرتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں کہ کوئی بھی غیر مسلم جو قرآن کو جھوٹا کہے، پیغمبر کی رسالت کا انکار کرے، وہ ہمارا مخلص بھائی ہو سکتا؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کو ان سے قرض لینے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے ویزے لینے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے سہولتیں لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ نہ کرے زندگی کے کسی موڑ پہ ان سے کوئی آپ کو تعاون لینا بھی پڑ جائے تو یہ ہمیں سونے کے چمچوں میں کھلاتے رہیں، لیکن ہمارے سینوں سے اسلام کی غیرت نکال سکتے؟ تو سب سے پہلی بات یہ اچھی طرح سمجھیں، یہ جو تعلیم و تزکیہ پروگرام ہے نا، یہ کوئی رسمی کانفرنس نہیں ہے، یہ شور شرابے کا نام نہیں ہے، یہ کوئی روایتی پروگرام، روایتی انداز نہیں ہے، یہ ایک فکر ہے، ایک درد ہے، اور حالات حاضرہ سے آپ کو آگاہی دینا مقصود ہے کہ آج کا دشمن آج کے مسلمان کو اس طرف لے کے جانا چاہتا ہے کہ اس کے دل میں اسلام کی حمیت نہ رہے، غیرت نہ رہے، اسلام کی عظمت نہ رہے، اسلام کی فوقیت نہ رہے۔ اور دشمن نے منصوبہ یہ بنایا یار ہم قرآن پاک کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے نبی پاک کے کارٹون بناتے ہیں تو مسلمان بڑا احتجاج کرتے ہیں، مسلمان ریلیاں نکالتے ہیں اور مسلمان ہڑتالیں کرتے ہیں۔ کیوں نہ ہو کہ سوشل میڈیا کے ذریعے مسلمانوں میں حالات ایسے پیدا کر دیے جائیں کہ ہمیں اسلام کا مذاق اڑانے کی ضرورت نہ پڑے، زبان بھی مسلمان کی ہو اور وہ مذاق بھی خود اسلام کو کرے، اسلامی تعلیمات کا خود مذاق اڑائے۔ آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں، یہ جو جتنے اسٹیج ڈراموں میں گلوکار ہیں، اداکار ہیں، فنکار ہیں، جیسے کہ ہم نے نوجوانوں کی زبانوں سے سنا ہے، ایمانداری سے بتائیں کیا یہ لوگ جنت کو مذاق نہیں کرتے، جہنم کو مذاق نہیں کرتے؟
جنت کی حوروں کو مذاق نہیں کرتے، پردے کو مذاق نہیں کرتے، داڑھی کو مذاق نہیں کرتے. جو آدمی اپنی شلوار اپنے ٹخنوں سے اوپر رکھے کیا اس کا مذاق نہیں اڑایا جاتا؟ بھئی پردے کا مذاق یہ قرآن پاک کی سورہ نور کا مذاق ہے، داڑھی کا مذاق یہ رسول اللہ کے چہرے کا مذاق ہے، رسول اللہ کی سنت کا مذاق یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مذاق ہے. تو آج کا دشمن یہ چاہتا ہے کہ زبان بھی مسلمان کی ہو اور وہ استہزاء مذاق بھی اسلامی تعلیمات کو کرے. اور دیکھ لیں ہمارے کالجز میں اور ہماری یونیورسٹیز میں ایسے ایسے پروفیسر حضرات بھی موجود ہیں کہ جو عقل کی بنیاد پہ رسول اللہ کی سنت کا مذاق اڑاتے ہیں، عقل کی بنیاد پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کرتے ہیں. تو احباب گرامی قدر یہی تو دشمن چاہتا ہے. اور میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ کے ہاں پردہ نہیں، آپ کے ہاں داڑھی نہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کی مخالفت کرتے ہیں تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا استخفاف نہ کریں، استہزاء نہ کریں، بلکہ استغفار کریں. اللہ کو کہیں یا اللہ آپ نے مجھے درجنوں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، یہ جو مجھ میں کمی کوتاہی ہے اللہ یہ میری کمی کوتاہی مجھے معاف فرما دے اور یہ گناہ چھوڑنے کی مجھے توفیق عطا کر دے. آپ علماء کرام سے پوچھیں کہ جو بندہ اسلام کی کسی بھی تعلیم کا مذاق اڑاتا ہے اس بندے کا ایمان بھی خطرے میں ہے، اس بندے کا اسلام بھی خطرے میں ہے. ہمارے عقیدے کے علماء نے تقریباً 1 درجن کے قریب ایسے خطرناک اعمال کا ذکر کیا ہے کہ ان میں سے اگر کسی ایک عمل کا بھی انسان اظہار کر دے، وہ عمل اس سے سرزد ہو جائے تو اس بندے کا اسلام ٹوٹ جاتا ہے، اس بندے کا ایمان ختم ہو جاتا ہے. اور ان چیزوں میں سے، ان برے اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے کہ انسان اپنی زبان سے اللہ اور اس کے رسول کی کسی بات کا مذاق اڑائے. تو احباب گرامی قدر آج کا دشمن آج کے مسلمان کو اس طرف لے کے جانا چاہتا ہے کہ اس کے دل میں اسلام کی قدر نہ ہو، اسلام کی محبت نہ ہو، اسلام کی حمیت نہ ہو، بلکہ وہ خود اسلامی تعلیمات کی بے قدری کرے، استخفاف کرے، استہزاء کرے. اچھا کئی لوگ کہتے ہیں شیخ صاحب یہ جو غیر مسلم یہودی عیسائی ہیں انہوں نے بڑے یتیم خانے بنائے ہیں، بڑے ہاسپٹل بنائے ہیں، یہ تو بڑا خرچ کرتے ہیں، یہ تو انسانیت کے بڑے ہمدرد ہیں. بھائی تفصیل کا وقت نہیں ہے، میں آپ کو صحیح مسلم کی ایک حدیث سنا دیتا ہوں. نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں جو بھی یہودی، جو بھی عیسائی چاہے جتنے مرضی یتیم خانے بنائے، جتنے مرضی ہاسپٹل بنائے، جتنے مرضی رفاع عامہ کے کام کرے، اگر وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوتا، اللہ نے اس پہ اپنی جنت کو حرام کر دیا ہے اور اپنی جہنم کو واجب کر دیا ہے. تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اگر آپ نے اسلام کی حمیت پوچھنی ہے تو سیدنا بلال سے پوچھیں، سیدہ زنیرہ سے پوچھیں، سیدہ سمیہ سے پوچھیں. اگر ہم نے مسلمانوں کے گھروں میں جنم لیا ہے، اگر یہ اسلام ہمیں وراثت میں ملا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اسلام کا مذاق اڑائیں، اسلام والوں کا مذاق اڑائیں، اسلامی تعلیمات کے ساتھ استہزاء کریں، بلکہ آپ کم از کم فجر کی نماز کے بعد 3 دفعہ اور عصر کی نماز کے بعد 3 دفعہ پوری پابندی کے ساتھ پڑھا کرے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اے میرے اللہ میں تجھے اپنا داتا مان کے خوش ہوں، اپنا مشکل کشا مان کے خوش ہوں، اپنا حاجت روا مان کے خوش ہوں. یا اللہ میں اسلام کو اپنا دین مان کے خوش ہوں اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اپنا نبی اور رسول مان کر خوش ہوں. فرمایا جو مسلمان یہ وظیفہ فجر کے بعد 3 دفعہ عصر کے بعد 3 دفعہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز اس بندے کو اپنی رضا بھی عطا کریں گے اور اس بندے کو اللہ اپنی جنت بھی عطا کریں گے. تو احباب گرامی قدر هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللہ نے تو اپنے حبیب پیغمبر کو بھیجا ہی اس لیے ہے تاکہ دین اسلام کو پوری دنیا کے ادیان پہ، مذاہب پہ غالب کر دیا جائے. آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں جب ہم اسلام کا خود مذاق اڑائیں گے تو اسلام کائنات کے دیگر دینوں پر غالب آ سکتا؟ دل سے
محبت کیا کریں اللہ رسول کی ہر بات کے ساتھ، عمل کرتے ہیں تب بھی محبت کریں، اور اگر عمل میں کوتاہی ہے تو استخفاف نہیں، استہزاء نہیں، مزاح کا انداز نہیں، بلکہ استغفار کا رویہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کرتا ہوں محبت سے آمین کہنا۔ میرے اللہ ہمیں اسلام کی غیرت پہ زندہ رکھنا، اور اللہ ہمیں اسلام کی غیرت پہ موت نصیب فرما۔ سب سے پہلی بات جو میں نے آپ سے کی ہے نا، دیکھیں بھائی، روزوں کا تب فائدہ ہے، یہ بات توجہ سے سن لو، نماز کا تب فائدہ ہے جب آپ کے دل میں اسلام کی قدر و قیمت ہے، اسلام کی حیثیت ہے، آپ کا من بھرا ہوا ہے خوشی کے ساتھ کہ میرے اللہ نے مجھے اسلام جیسا خزانہ عطا کیا ہے۔ بھئی آپ اس بات کا تو شکر ادا کرتے ہو کہ اللہ نے بیٹے عطا کیے، اس بات کا تو شکر ہے اللہ نے کارخانے عطا کیے، دکانیں عطا کی، اس بات کا بھی شکر ادا کیا کرو، یا اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں تو نے مجھ جیسے گناہگار کو اسلام جیسا قیمتی خزانہ عطا فرما دیا۔ میرے اور آپ کے پاس سب سے قیمتی دولت یہ دین اسلام ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حدیث ہے، اللہ کی توحید ہے، یہ کائنات کا سب سے قیمتی خزانہ ہے۔ لیکن آج کا دشمن ہمیں اسلامی معاملات میں بے حمیت بنانا چاہتا ہے، اسلامی معاملات میں اسلام کی فوقیت کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ مل کے بولیں گے آج کا دشمن ہمارے سینوں سے اسلام کی غیرت کو ختم کر سکتا؟ سب نہیں بولے ختم کر سکتا۔ دوسری بات، آج کا دشمن یہ چاہتا ہے، توجہ فرمائیں، وہ کہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا جائے، مسلمانوں کو آپس میں دست و گریباں کر دیا جائے۔ آج کا دشمن کہتا ہے اگر مسلمان مل کے بیٹھ گئے، اکٹھے ہو گئے، ہم تو مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انٹرنیشنل لیول پہ، نیشنل لیول پہ، صوبائی لیول پہ، مذہبی لیول پہ، سیاسی لیول پہ، اور قبائلی لیول پہ، برادری لیول پہ، ہر محاذ پہ یہ مسلمانوں کو مسلمانوں کے ساتھ لڑانا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب مسلمان آپس میں لڑیں گے، ان کی قوت تقسیم ہوگی، یہ کمزور ہوں گے، اور جب مسلمان کمزور ہوں گے تو ان کو شکست دینا اور ان پہ غلبہ پانا یہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اس وقت انٹرنیشنل لیول پہ یہودیت، عیسائیت، مرزائیت سب اس بات پہ اکٹھا کر چکے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا جائے۔ اور دیکھ لیں آپ انٹرنیشنل لیول پہ دیکھ لیں، سعودیہ قطر کے معاملے دیکھ لیں، آپ اپنے ملک کو دیکھ لیں، مذہبی لڑائیاں دیکھ لیں، برادری کے بت دیکھ لیں، اور سیاسی معاملے دیکھ لیں، یہ سارے معاملے آپ کے سامنے ہیں۔ چلے میں آپ کے ساتھ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہتا کہ جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن اتنی بات تو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں نا کہ کم از کم اپنے دلوں میں اللہ کے بندوں، اپنے مسلمان بھائی جن کا منہج اور جن کا عقیدہ توحید و سنت ہے، کم از کم ان کے بارے میں تو اپنے دل میں نرمی رکھا کریں، کم از کم ان کے بارے میں تو اپنے دل میں صفائی رکھیں۔ برادری کے بت نہ پوجیں، حسب و نسب کی پوجا نہ کریں۔ ہمارے ہاں عدالتوں کا چکر لگا لیں، زیادہ لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ وہ تکبر کی وجہ سے ہوتی ہیں، برادری کے گھمنڈ کی وجہ سے ہوتی ہیں، برادری کے ناز کی وجہ سے ہوتی ہے۔ رسول رحمت علیہ السلام کی درجنوں حدیثیں ہیں، صرف میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ کونین کے تاجدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، توجہ سے سن لیں، آپ نے فرمایا کہ میں جاہلیت کے بت توڑنے کے لیے آیا ہوں، میں جاہلیت کے تعصب کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، لیکن آج بھی جو بندہ اپنے دل و دماغ میں برادری کا تعصب رکھتا ہے، برادری کا گھمنڈ رکھتا ہے، برادری کی بنیاد پہ کسی پہ تانزنی کرتا ہے، کسی کو بے عزت کرتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ گٹر میں، پخانے میں، گندگی میں جو رینگنے والا کیڑا ہے، یہ بندہ اس کیڑے سے بھی زیادہ بدتر ہے، اللہ کے ہاں اس کیڑے سے بھی زیادہ گھٹیا ہے جو اپنے دل و دماغ میں برادری کا تعصب رکھتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، برادری کے بلبوتے پہ لڑنا، جھگڑے کرنا، دستوں گریباں ہونا، قتل و غارت کرنا، دشمن یہی چاہتا ہے کہ گولی بھی مسلمان کی ہو، سینہ بھی مسلمان کا ہو، تلوار بھی مسلمان کی ہو، گردن بھی مسلمان کی ہو، مسلمان مسلمان کو قتل کرے، مسلمان مسلمان کا خون بہائے۔ بھئی آپ اپنے دشمنوں کو اپنے ہاتھوں سے خوش کیوں کرتے ہیں؟ اور اللہ کے بندو، جذبات پہ کنٹرول کرنے والا، معافی دینے والا، درگزری کرنے والا
رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایسا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ ہے، اور اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو اپنی جنت کے بلند درجات عطا فرما دیتے ہیں۔ یار ٹھیک ہے، اگر رفع الیدین سنت ہے، آمین سنت ہے، سر کو ڈھانپنا سنت ہے، تو کسی غریب مسلمان کی اللہ کے لیے عزت کرنا کیا یہ رسول اللہ کی سنت نہیں ہے؟ آج میری بات کا مائنڈ نہ کرنا، اللہ کی قسم اہل حدیث کی زبان سے اہل حدیث کی عزت محفوظ نہیں، اہل سنت کی زبان سے اہل سنت کی عزت محفوظ نہیں۔ ہم زبان کھولتے ہوئے، زبان کو حرکت دیتے ہوئے لمحہ پر کے لیے نہیں رکتے، ہم خوشیوں کا قتل کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن دیکھ لیں کہ ہمارا دل ہے جو کباڑ خانہ ہے اور جو بالکل ایک قبرستان کی طرح ویران ہے، اس میں نرمی نہیں ہے، محبت نہیں ہے۔ وہ اللہ کے بندو، یہ ساری چیزیں اگر رسول اللہ کی سنت ہے، آپ رسول اللہ کی سیرت پڑھ کے دیکھ لیں، غریب مسلمانوں کا اللہ کے لیے حیا کرنا، یہ بھی تو رسول اللہ کی سنت ہے نا۔ آپ کو میں ایک واقعہ سناتا ہوں صحیح البخاری سے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت تھی کالے رنگ کی، وہ نا مسجد نبی میں جھاڑو لگایا کرتی تھی، اللہ کا کرنا وہ فوت ہو گئی۔ جب فوت ہوئی تو اللہ کے رسول رحم فرما رہے تھے، صحابہ نے اس کا جنازہ پڑھایا، اس کو دفنا دیا۔ چند دن گزرے تو رسول رحمت علیہ السلام فرمانے لگے مجھے وہ جھاڑو لگانے والی عورت نظر نہیں آ رہی۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وہ فوت ہو گئی تھی، ہم نے اس کا جنازہ پڑھا دیا، اس کو دفنا دیا۔ نبی علیہ السلام نے آج سے 1429 سال پہلے ایک جملہ بولا ہے، آج بھی اس میں خوشبو آتی ہے غریب مسلمان کی محبت کی۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا اچھا فوت ہو گئی ہے، اللہ اس کا بھلا کرے، اللہ اس کی آخرت بہتر کرے، اللہ اس کی قبر روشن کرے۔ رسول رحمت فرمانے لگے دلونی علی قبرہا، میرے صحابہ مجھے اس عورت کی قبر پہ لے چلو۔ اللہ کے پیغمبر اس عورت کی قبر پہ گئے، وہاں پیغمبر نے کھڑے ہو کے صرف ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کی، بلکہ نبی علیہ السلام نے اس عورت کی قبر پہ کھڑے ہو کے دوبارہ نماز جنازہ پڑھایا اور قصور میں اس بات کا پیغام پہنچایا کہ کردار کی بنیاد پہ عزت کیا کرو، نماز کی بنیاد پہ عزت کیا کرو، مسجد کی بنیاد پہ عزت کیا کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں کسی صاحب کردار نمازی کا بہت ہی بلند و بالا مرتبہ ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میں نے دیکھا ہے مسجدوں کے ماحول کو دیکھا ہے، مدرسوں کے ماحول کو دیکھا ہے، اور میں نے مذہبی لوگوں کو دیکھا ہے، اللہ جانتا ہے، صرف پیسے کی بنیاد پہ سلام کرتے ہیں، گاڑی دیکھ کے سلام کرتے ہیں، عہدہ دیکھ کے سلام کرتے ہیں۔ یار جو بندہ صرف گاڑی دیکھ کے سلوٹ کرے اور پیسہ روپیہ دے کے یہ نہیں دیکھتا یار یہ صاحب شرع ہے، یہ نمازی ہے، یہ دیندار ہے، یہ عالم ہے، یہ رب رسول سے پیار کرنے والا ہے، کردار کی وجہ سے محبت نہیں کرتا، محبت کرتا ہے سلوٹ کرتا ہے گاڑی دیکھ کے، سلوٹ کرتا ہے عہدہ دیکھ کے، سلوٹ کرتا ہے سیاست دیکھ کے، سلوٹ کرتا ہے یہ افسر ہے، یہ فلاں ہے۔ اللہ کے بندو، ایسے بندے کا تو ایمان خطرے میں ہے، اسلام خطرے میں ہے۔ اگر آپ اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اپنے گرد و نواح میں غریب مسلمانوں سے محبت کیا کریں، غریب مسلمانوں سے پیار کیا کریں۔ کہ آپ کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا وہ واقعہ یاد نہیں ہے؟ صحیح مسلم میں نے پڑھا ہے، ایک دفعہ سیدنا بلال تشریف فرما تھے، حضرت صہیب، حضرت سلمان تشریف فرما تھے، سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ بھی تشریف فرما تھے۔ حضرت بلال نے ایک بات کہی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے غصے میں آ کے نا ایک جملہ بول دیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے۔ رسول رحمت علیہ السلام کو پتا چلا تو آپ نے سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کو پتا کیا کہا؟ آپ نے فرمایا یا ابا بکر لئن اغضبتہم فقد اغضبت الرب، اے میرے ابوبکر اگر آپ نے زمین پر بلال کو ناراض کر لیا ہے، ایسے ہی سمجھ لیں جیسے آپ نے عرش پہ رب ذوالجلال کو ناراض کر لیا ہے۔ اور میرے بھائیوں، نمازی، دیندار اور باکردار مسلمان کا ہمارے دین میں بڑا بلند و بالا مقام ہے۔ چاہے جائے کہ اس کو ستایا جائے، کردار کشی کی جائے، پریشان کیا جائے۔ بعض روایات میں آتا ہے جب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور سے تشریف لاتے، اصحاب رسول کھڑے ہو جاتے اور کہتے جا سیدنا بلال، ہمارا سردار بلال آ چکا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، امیری غریبی کے بت توڑ دو، برادری کے بت توڑ دو، یہ دنیا کے عہدوں کے بت توڑ دو۔ اس دور میں جو بندہ باشرع ہے، نمازی ہے، دیندار ہے، وہ تمہارا سردار ہے، وہ تمہارا بادشاہ ہے، تمہارا وزیر ہے۔ ہزاروں بے دین افسر ایک طرف،
ہزاروں بے دین سیاستدان ایک طرف، یہ سب مل کر بھی کسی ایک با کردار نمازی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تمہارا دشمن یہ تمہارے درمیان امیری غریبی کے چکر، سیاست کے چکر، مذہب کے چکر، یہ سارے معاملے اس لیے کرتا ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا جائے، دستوں گریباں کر دیا جائے، مسلمان مسلمان کا خون کرے۔ جب یہ مسلمان مسلمان کا خون کرے گا، آپس میں لڑ لڑ کے جب کمزور ہوگا تو پھر یہ مسلمان ہمارا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ لیکن آپ ذرا پوری جرأت کے ساتھ بیدار ہو کے مجھے جواب دیں کہ دشمن ہمیں آپس میں لڑا سکتا؟ سب بولو، لڑا سکتا؟ اپنے گھروں کے معاملے بہتر کرو، برادری کے معاملے بہتر کرو، اور جہاں تک ممکن ہے اخلاق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، رواداری کے ساتھ، اتفاق و اتحاد کی فضا قائم کریں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ آج کا دشمن مسلمانوں کے سینے سے اسلام کی غیرت چھیننا چاہتا ہے، لیکن یہ چھین نہیں سکتا۔ آج کا دشمن آج کے مسلمان کو آپس میں لڑانا چاہتا ہے، یہ لڑا نہیں سکتا۔ اور آئیے جو میں تیسری بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، آج کا جو ہمارا دشمن ہے نا، اس کا تیسرا سب سے زیادہ خطرناک منصوبہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں میں بے حیائی کو اور بے غیرتی کو اور عریانی کو عام کر دیا جائے۔ ہمارا دشمن کہتا ہے، تو جو میری طرف، جب تک مسلمانوں کے نوجوان مسلح پہ روتے رہیں گے، جب تک مسلمانوں کے نوجوانوں کی تنہائی پاک رہے گی، ہم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان کو بے غیرت بناؤ، زانی بناؤ، ان کو بے حیا بناؤ، ان کو بے غیرت بناؤ، ان کو دیوس بناؤ، یہ جن کو آپ انٹرنیٹ کہتے ہیں، موبائل کی سہولت کہتے ہیں، اور آپ طرح طرح کے نام دیتے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم، یہ نوجوان بچیوں کو، نوجوان بچوں کو بے حیا اور بے غیرت بنانے کے منصوبے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہودی آپ کی کتابیں نہیں پڑھتے؟ یہودی آپ کی تاریخ نہیں پڑھتے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب تک مسلمانوں کے نوجوانوں کی آنکھوں میں حیا باقی رہے گی، ہم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ ہمیں آئے دن ایسا ماحول دیتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک دو مثالیں بیان کرتا ہوں۔ ہمارے بعض کالجز میں، ہماری بعض یونیورسٹیز میں مخلوط تعلیم کا اہتمام ہے۔ نوجوان لڑکیاں، نوجوان لڑکے ایک کلاس روم میں اکٹھے بیٹھتے ہیں۔ یہ رسول اللہ کی ثقافت ہے؟ یہ مدینے کا کلچر ہے؟ یہ قرآن کی تعلیمات ہے؟ پہلی تو بات یہ ہے، ہماری کسی نوجوان مسلمان بچی کو ایسے کالج اور ایسی یونیورسٹی کا رخ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر حالات کی مجبوری کی وجہ سے کسی ہماری بیٹی اور بہن کو ان یونیورسٹیز اور کالجز میں جانے کا موقع ملے تو اس بیٹی اور بہن کو مشاہدہ بن کے وہاں وقت گزارنا چاہیے، وہاں ایک اپنا کردار پیش کرنا چاہیے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اکثر ہم نے دیکھا ہے، میں ہر بچی کی بات نہیں کرتا، اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ اس مخلوط تعلیم نے ہمارے معاشرے کو بری طرح برباد کر دیا ہے۔ مخلوط تعلیم سے اپنی بچیوں کو بچا، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں، استغفر اللہ علیہ باللہ، میں فیصل آباد کی بات کرتا ہوں، یہ قصور لاہور کے معاملے آپ جانتے ہو۔ ہمارے ہاں ایسے شاپنگ سینٹر ہیں اور ایسے ایسے پوائنٹ بن چکے ہیں، نوجوان بچی ہے، مسلمانوں کی بیٹی ہے، کسی کافر کی بیٹی نہیں، یہودی کی بیٹی نہیں، عیسائی کی بیٹی نہیں، صبح 9 بجے پورا میک اپ کرتی ہے، ٹائٹ برہنہ لباس پہنتی ہے، 5 بجے تک شاپنگ سینٹر میں جاب کرتی ہے، درجنوں بے غیرت اور بے حیا نوجوانوں کا دل ٹھنڈا کر کے مہینے کے بعد 15,000 روپیہ گھر میں لے کے جاتی ہے، مل کے بولے ہمیں ایسے 15,000 کی ضرورت ہے، یار پیاز پہ گزارا کر لو، پانی پہ گزارا کر لو، کرائے کے مکانوں پہ دھکے کھا لو، لیکن کم از کم غیرت کا جنازہ تو نہیں نا اٹھنا چاہیے۔ ایسی فیکٹریوں کا بائیکاٹ کرو، ایسے شاپنگ سینٹر پوائنٹس کا بائیکاٹ کرو۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ غیرت نہیں ہے، یہ ساری چیزیں غیرت کے خلاف ہیں۔ ہمیں ایسی بینک نہیں چاہیے، ایسا آفس نہیں چاہیے، ہمیں ایسی فیکٹری نہیں چاہیے، ہمیں ایسی مل نہیں چاہیے جہاں نوجوانوں کے ساتھ مل کر ہماری بیٹی کام کرے، ہماری بہن کام کرے۔ دشمن تو یہی چاہتا ہے کہ ان میں غیرت ختم کرو، حیا ختم کرو، پردہ ختم کرو۔ مولوی سے کیا تکلیف ہے؟
مولوی سے یہی تکلیف ہے کہ وہ غیرت کی بات کرتا ہے، شرم کی بات کرتا ہے، حیا کی بات کرتا ہے. اسی وجہ سے مولوی سے تکلیف ہے، اسی وجہ سے مدارس سے تکلیف ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، دشمن کے بار کو سمجھو. میں سلام کرتا ہوں اس بھائی کو جس کی جوان بہن پردہ کرتی ہے. میں سلام کرتا ہوں ایسے بزرگ کو جس کی جوان بیٹی پردہ کرتی ہے. اللہ کا شکر ادا کرے، ورنہ دشمن کا منصوبہ یہ ہے کہ ہماری بچیوں کے سروں پہ یہ عزت کا دوپٹہ نہیں رہنا چاہیے، یہ گردن میں آنا چاہیے. نوجوانوں کی راتیں یہ مسلح پہ نہیں گزرنی چاہیے، یہ فیس بک پہ گزرنی چاہیے، واٹس ایپ پہ گزرنی چاہیے، عیاشی بدماشی پہ گزرنی. اور میں کئی نوجوانوں کو جانتا ہوں، انہوں نے اپنے موبائلز پہ مختلف پیکج لگا رکھے ہیں، لاک پہ لاک. ایک جرنل لاک ہے، ایک فیس بک الگ لاک کیا ہوا ہے، واٹس ایپ کو الگ لاک کیا ہوا ہے. جب بھی موقع ملتا ہے تنہائی پہ وہ معاملے کرتا ہے، غیر عورتوں کے ساتھ تعلقات ہے. گھر میں ماں کو گالیاں دیتا ہے، بیوی کو گالیاں دیتا ہے، بہنوں کو گالیاں دیتا ہے. بغیرت بندے کو گھر کی خوشی تو نصیب نہیں ہوتی، بے حیا بندے کا گھر اجڑ جاتا ہے، اور یہی تو دشمن چاہتا ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. یہ اسلام تو غالب ہونے کے لیے آیا ہے. مجھے آپ بتائیں، جب تک ہم شرم و حیا کو اور غیرت کو نہیں تھامیں گے اس وقت تک اسلام غالب آ سکتا؟ اچھا جی، آپ جن کو کہتے ہیں جی یہ گلوکار ہیں، یہ اداکار ہیں، یہ فنکار ہیں، توجہ سے سنیں. ہمارے گھروں میں روزہ بھی چلتا ہے، سحری بھی چلتی ہے، افطاری بھی چلتی ہے، ریموٹ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے. فلمیں بھی چلیں گی، ڈرامے بھی چلیں گے. مجھے آپ بتائیں، میں کوئی فتویٰ نہیں لگاتا، میں کچھ نہیں کہتا، نہ مجھ میں یہ جرت ہے. آپ سے پوچھتا ہوں، اس باپ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو اپنی جوان بیٹی کو اپنے ساتھ بٹھا کر فلمیں دیکھتا ہے، حیاسوز ڈرامے دیکھتا ہے؟ اس باپ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس بھائی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس کی جوان بہن اس کے پہلو میں بیٹھی ہوئی ہے، ریموٹ اس کے ہاتھ میں؟ یہ سارے معاملے ہو رہے ہیں. اس سے بڑی بے غیرتی کیا ہے؟ اس سے بڑی بے حیائی کیا ہے؟ اس سے بڑی دیوسیت کیا ہے؟ جن کو آپ گلوکار کہتے ہو، فنکار کہتے ہو، اداکار کہتے ہو، اللہ کی عزت کی قسم میں پوری جرت کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، بند کمرے کی بات نہیں ہے. جن کو آپ گلوکار کہتے ہو، فنکار کہتے ہو، اداکار کہتے ہو، زمانے کے دیوس لوگ ہیں، زمانے کے بے غیرت لوگ ہیں. آپ نہیں جانتے، انہوں نے آپ کی ہزاروں بچیوں کو بے پردہ کر دیا ہے، اور یہ نوخیز چھوٹے چھوٹے نوجوان آپ کے بیٹے ان کو بے غیرت اور بے حیا بنا دیا ہے. اس وقت ملک پاکستان میں سب سے زیادہ دین کے مجرم وہ لوگ ہیں جن کا تعلق فلم انڈسٹری کے ساتھ ہے. میں کہتا ہوں، ان کو ناچتے نہ دیکھا کرو، ان کو مرتے دیکھا کرو. کالے پیلے چہرے لے کے دنیا سے جاتے ہیں، ان کے جنازے دیکھا کرو. کوئی اللہ کا ولی ان کے جنازے میں نظر نہیں آتا. یہ گلوکار ہمارے نوجوانوں کے موبائل چیک کر کے دیکھ لیں، روزہ بھی ہے، دین بھی ہے، درس بھی ہے، مسجد بھی ہے، لیکن الا ماشاء اللہ آپ 1000 میں سے 10 نوجوان ایسے کھڑے کر سکتے ہیں کہ جن کے موبائل ان چیزوں کی، ان ایسی غلاظتوں سے اور ایسی نپاکیوں سے پاک نکلے. بھئی یہی تو دشمن چاہتا ہے، یہی تو دشمن کی سازش ہے. وہ بے غیرت بنانا چاہتا ہے، بے حیا بنانا چاہتا ہے. نوجوان ٹیلی فون کر کے مسئلہ پتہ کیا پوچھتے ہیں؟ شیخ صاحب دعائیں قبول نہیں ہوتی. اور بغیرتوں کے بھی اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، دیوس لوگوں کے بھی اللہ دعائیں قبول کرتا ہے. ورنہ بندہ اہل حدیث ہو، بندہ اہل سنت ہو، حلال کھاتا ہو، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو، اللہ سے ڈرتا ہو، ہاتھ اٹھائے تو اللہ کا عرش نہ کانپ جائے. بغیرت لوگوں کی اللہ دعائیں قبول نہیں کرتا. میرے بیٹو، میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، اگر فیس بک استعمال کرتے ہو تو ایک دیندار باحیا مجاہد بن کے استعمال کرو. اگر واٹس ایپ استعمال کرتے ہو، ایک دیندار نمازی مجاہد بن کے زندگی بسر کرو. اس وقت امت مسلمہ دشمن کی لپیٹ میں ہے. فکری طور پہ انہوں نے آپ کو شکست دے دی ہے. آپ کے گھروں سے آپ کی بچیاں چرا لی ہیں، آپ کے گھروں سے آپ کے بچے چرا لے ہیں. بچے آپ کے ہیں، لیکن آپ کے بچوں کی راتیں ایسے گزرتی ہیں جیسے یورپ چاہتا ہے. آپ کی بچیوں کی راتیں ایسے گزرتی ہیں جیسے یورپ چاہتا ہے. تو احباب گرامی قدر،
میں کوئی واز نہیں کر رہا، کوئی بیان نہیں کر رہا، کوئی درس نہیں دے رہا، کوئی لیکچر نہیں دے رہا، میں ایک درد دل بیان کر رہا ہوں۔ آج کے دشمن کی سازش کو سمجھو، آج کے دشمن کے خطرناک وار کو سمجھو، آج کا دشمن آج کے مسلمان کو کس طرف لے کے جانا چاہتا ہے کہ ان کے سینوں میں اسلام کی غیرت نہ رہے، اسلام کی حمیت نہ رہے، یہ خود اسلام کو مذاق کرے۔ دوسری بات، یہ آپس میں ہمیں لڑانا چاہتا ہے، اور تیسری بات، یہ لوگ ہمیں بغیرت اور بے حیا بنانا چاہتے ہیں۔ ذرا مل کے بولیں، یہ ہمیں بغیرت اور بے حیا بنا سکتے؟ سارے نہیں بولے بنا سکتے؟ غیرت یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، حیا یہ دین ہے، اسلام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ بغیرت بندہ، دیوس بندہ کبھی اللہ کی جنت میں نہیں جا سکتا۔ میرے پیارے بھائیوں، میں فیصلہ آباد سے یہاں آپ کو میٹھی گولیاں دینے نہیں آیا، لوریاں سنانے نہیں آیا، میں آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں آیا۔ یہ ایک درد دل ہے، ایک پیغام ہے۔ اپنی چار دیواری کو چیک کرو، اپنی چار دیواری کے ماحول کو دیکھو۔ اگر گھر میں بیوی پردہ کرتی ہے نا، سنو توجہ سے میری بات، گھر میں بیوی پردہ کرتی ہے، بیٹی پردہ کرتی ہے، بہن پردہ کرتی ہے، اس کو گالیاں نہ دیا کرو، اسے دعا لیا کرو۔ 70 ولیوں کی دعا ایک طرف، غیرت والی جوان بہن جو 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، پردہ کرتی ہے، اللہ کی قسم اس بہن کی دعا ایک طرف، 70 ولیوں کی دعا ایک غیرت والی نمازی پردے والی بہن کی دعا کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بیٹی سے دعا کراؤ، بہن سے دعا کراؤ، بیوی سے دعا کراؤ۔ اگر آپ کے گھر میں پردہ ہے، غیرت ہے، حیا ہے، آپ کو تو کسی بابے کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ چھلے کڑے دھاگے تویزات یہ کہاں کا دین ہے؟ یہ رسول اللہ تو دین لے کر نہیں آئے۔ تو ہر صورت آئیے، میں آپ کے سامنے آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ رسول رحمت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے تو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ میں دین اسلام کو کائنات کے سب ادیان پہ غالب کر دوں۔ اسلام تب غالب آئے گا جب ہمارے سینوں میں اسلام کی غیرت ہوگی، محبت ہوگی۔ اسلام تب غالب آئے گا جب ہم باہم اتفاق و اتحاد سے رہیں گے۔ اسلام تب غالب آئے گا جب ہماری زندگیوں میں شرم ہوگی، حیا ہوگی، غیرت ہوگی۔ یہ قبولیت کی گھڑی ہے، آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، دعا میں کرتا ہوں ذرا تڑپ کے آمین کہنا میرے اللہ۔ اگر کوئی کمی کوتاہی بھی ہے وہ دور کرتے ہوئے اللہ ہمیں شرم و حیا نصیب فرما دے، اللہ ہمیں غیرت نصیب فرما دے، اللہ مسلمانوں کو غیرت نصیب فرما دے۔ یہ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہندو، یہ گائے کا پیشاب پینے والے آج مسلمانوں پہ حکومت کرتے ہیں، آج مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں دیتے ہیں۔ یہ اس بے غیرتی اور دیوسیت کی سزا ہے کہ جس کی وجہ سے آج حالات یہ ہیں۔ اور میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ان لوگوں میں کب جرأت تھی جب ہمارے نوجوان مسلوں پہ سواری کرتے تھے، جب وہ اللہ کے سامنے روتے تھے۔ ایسے نوجوانوں کا مذاق نہ اڑایا کریں، ان کی حوصلہ شکنی نہ کیا کریں، جو دین کا کام کرتے ہیں، جو غیرت کا درس دیتے ہیں، جو آپ کو حیا کی طرف بلاتے ہیں۔ آخری بات، آج کا دشمن آج کے مسلمان کو کس طرف لے جانا چاہتا ہے؟ چوتھی اور آخری بات یہ ہے، یہودیت نے، عیسائیت نے اور جتنے دشمنان اسلام ہیں، انہوں کا ایک منصوبہ ہے جی بڑا خطرناک۔ یہ پتہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کسی نہ کسی طرح مدارس کو ویران کر دیا جائے، مدرسوں کو ویران کر دیا جائے، اور مسلم معاشرے میں مولوی کو بے عزت کر دیا جائے، مولوی کی عزت ختم کر دی جائے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک مسلمانوں کے مدارس آباد رہیں گے، شاد رہیں گے، مسلمانوں کے بچے دین پڑھتے رہیں گے، قرآن حفظ کرتے رہیں گے، توجہ میں ادھر رکھیں، قرآن حفظ کرتے رہیں گے، حدیث پڑھتے رہیں گے، ان کی بچیاں، ان کے بچے جب تک مدارس میں پڑھتے رہیں گے، ان کے دلوں میں جذبہ جہاد پیدا ہوگا، جذبہ غیرت پیدا ہوگا، جذبہ حیا پیدا ہوگا، جذبہ انقلاب پیدا ہوگا۔ جب ان کے بچے دین پڑھتے رہیں گے تو ہم پھر مسلمانوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مدارس کو بدنام کرو، مولوی کو بدنام کرو، مولوی کو بے عزت کرو مسلمانوں کے معاشرے میں، تاکہ کوئی بندہ اپنے بچے کو حافظ قرآن نہ بنائے، عالم قرآن نہ بنائے، مدرسے کے حوالے نہ کرے، جامعہ کے حوالے نہ کرے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج کا دشمن ہمارے مدارس کو ویران کرنا چاہتا ہے،
علماء کرام کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، لیکن مل کے بولیں خیرکم من تعلم القرآن وعلم۔ اس ڈگری اور اس عہدے پہ پیغمبر علیہ السلام نے جن کو فائز کیا ہے، مل کے بولیں کوئی دنیا کا بدکماش ان کو ذلیل کر سکتا؟ خیرکم کا لقب یہ تو رسول رحمت نے دیا ہے۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ دین سے مخلص ہونا، یہ آخری بات توجہ سے سن لو، اپنے بیٹے، اپنی بیٹیاں، اپنے بھانجے، اپنے بھتیجے، جہاں جہاں آپ کا بس چلتا ہے، ان بچوں کا رخ مدارس کی طرف کرو۔ ان بچوں کو شعبہ حفظ کی کلاس میں بٹھاؤ، درس نظامی میں بٹھاؤ۔ اگر دین کو کندھا دینا چاہتے ہو، دشمن کو، میں آپ کو یہ نہیں کہتا آپ امریکہ میں جا کے وہاں کو بم بلاسٹ کرو، میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ لندن میں جا کے حملہ کرو، ہم ان چیزوں کے خلاف ہیں۔ یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے بم بلاسٹ کرنا، نہک خون بہانا، یہ اسلام نہیں ہے۔ اگر آپ قصور میں رہ کر، توجہ میری طرف، قصور میں رہ کر امریکہ کو اس کے منصوبوں میں ناکام کرنا چاہتے ہو، عیسائی کو شکست دینا چاہتے ہو، یہودی کو شکست دینا چاہتے ہو، غیرت پیدا کرو اسلام کی، اتفاق و اتحاد سے رہو، شرم و حیا پردے کا خیال کرو، اور مدارس کو آباد کرو، سپورٹ کرو، اس پہ خرچ کرو۔ آپ لوگوں نے قصور میں رہ کر پوری عیسائیت کو شکست دے دی ہے، پوری یہودیت کو شکست دے دی ہے۔ اپنے اپنے دائرے میں رہ کر اپنا رخ مدارس کی طرف کریں، دین کی طرف کریں، مدارس کو آباد کریں، علماء سے محبت کریں۔ اچھا، میں آپ کے سامنے ایک بات بیان کرتا ہوں، یہ جتنے بم بلاسٹ ہوتے ہیں نا، آپ کے ملک میں جتنی وارداتیں ہوتی ہیں، ہوتا یہ ہے ہندو ایجنسی کے لوگ یا دیگر جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں، وہ کسی بھی بندے سے حملہ کروانے سے پہلے نا ان کو پہلے داڑھی رکھواتے ہیں۔ داڑھی کیوں رکھواتے ہیں؟ تاکہ اگر یہ بندہ مر بھی جائے، پکڑا بھی جائے، تو لوگوں نے داڑھی دے کے کہنا یہ مولوی ہے، اور اگر وہ گرفتار بھی ہو گیا تو لوگوں نے داڑھی دے کے کیا کہنا ہے؟ حالانکہ وہ مولوی، وہ مدرسے والا، وہ مسجد والا، وہ قرآن والا، صرف آپ لوگوں کو مولوی سے، دین سے اور دین والوں سے بغض کرنے کے لیے دشمن یہ ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، مدارس آباد کرو، مدارس شاد کرو، جگہ جگہ ترجمہ کلاس قائم کرو، جگہ جگہ اذکار کلاس قائم کرو۔ لوگوں کو نماز کا ترجمہ نہیں آتا، جگہ جگہ نماز کلاس قائم کرو، اور ام سلیم جیسا کردار ادا کرو۔ خواتین پردے میں تشریف فرما ہے، ام سلیم فرماتی ہیں نبی علیہ السلام مدینہ میں تشریف لائے، کسی نے نبی علیہ السلام کو پگڑی تحفے میں دی، کسی نے نبی علیہ السلام کو ممبر تحفے میں دیا، کسی نے نبی علیہ السلام کو اپنے گھر بلا کے آپ کی ویسے دعوت کر دی۔ ام سلیم فرماتی ہیں جی میرا بھی بڑا چاہتا تھا، دل میرا بھی بڑا کرتا تھا کہ میں رسول اللہ کی خدمت کروں، لیکن حالات کی ماری تھی، میرے پاس تھا ہی کچھ نہیں، چکی میں آٹا کوئی نہیں تھا، مشکیزے میں پانی کوئی نہیں تھا۔ کہتی ہیں کہ ایک دن میں نے ایسے اپنے بیٹے انس کو اس کے بازو سے پکڑا، ارادہ کیا کہ اپنے بیٹے کو نبی علیہ السلام کے پاس لے جاتی ہوں، اپنا بیٹا میں تحفے میں دے دیتی ہوں۔ ام سلیم بیان کرتی ہیں جب میں نے اپنے بیٹے کو پکڑا تو میں نے دیکھا کہ اس کے کندھوں پہ بھی کچھ نہیں ہے، اظہار بند بھی اس نے نہیں پہنا، کندھے بھی ننگے ہیں، شلوار بھی نہیں ہے۔ حدیث کے لفظ ام سلیم فرماتی ہیں فشکک طور دائی، میں نے اپنی چادر کو پھاڑا، ایک ٹکڑا میں نے کندھوں پہ رکھا، چادر کا ایک حصہ میں نے اظہار بند باندھا، ایسے میں بازو سے پکڑ کے اپنے بیٹے انس کو رسول رحمت کے پاس لے گئی، اور جا کے میں نے کہا اللہ کے رسول جی بھی میرا چاہتا تھا آپ کو تحائف دیتی، دعوت کرتی، خدمت کرتی، لیکن اللہ کے رسول میں غریب عورت ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میری ساری زندگی کی کمائی یہ میرا اکیلا بیٹا انس ہے، اللہ کے رسول میرے بیٹے انس کو تحفے میں قبول کر لیں، آج کے بعد بیٹا میرا ہوگا، خدمت گزار آپ کا ہوگا۔ 9 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے سیدنا انس نے۔ حضرت انس فرماتے ہیں ہم سب سے زیادہ غریب لوگ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حدیث رسول کی خدمت کی وجہ سے مجھے پورے خاندان میں مال بھی سب سے زیادہ عطا کیا، اللہ نے اولاد بھی سب سے زیادہ عطا کی۔ آپ کا ایک بیٹا مدرسے میں پڑھتا ہے، ایک بیٹی پڑھتی ہے، ایک بہن پڑھتی ہے، اور قصور کے رہنے والوں آپ نہیں جانتے ایک بیٹا مدرسے میں پڑھے، ایک بیٹی مدرسے میں پڑھے،
اللہ اس کی وجہ سے برکتیں کتنی عطا کرتا ہے، رحمتیں کتنی عطا کرتا ہے، کتنے حادثات سے اللہ آپ کو بچاتا ہے، آپ نہیں جانتے کتنی مصیبتوں سے اللہ آپ کو بچاتا ہے۔ یہ مدرسے میں پڑھنے والا بیٹا، یہ مدرسے میں پڑھنے والی بیٹی آپ کے لیے روشنی کا مینار ہے، برکتوں کا مینار ہے، کامیابی ہے، خیر و برکت ہے۔ اگر آپ کے بیٹے جوان ہو چکے ہیں، آپ کی بیٹیاں جوان ہو چکی ہیں، تو بھانجے لو، بھتیجے دیکھو، محلے میں بچے دیکھو جو ذہین بچے ہیں ان کو مدارس میں بھیجو، ان کو قرآن پاک یاد کرواؤ، درس نظامی ان کو پڑھاؤ۔ اور میں آخر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، مدرسے کے طالب علم کو جب دیکھتے ہو نا، اس سے بڑا پیار کیا کرو، اس سے بڑی محبت کیا کرو۔ کیوں؟ وہ دین پڑھتا ہے۔ آپ کسی طالب علم کا حوصلہ بڑھائیں گے نا، اس پہ خرچ کریں گے۔ کوئی طالب علم ملے نا، ادھر دیکھو، السلام علیکم کرو، اس کو کھانا کھلاؤ، اس کی جیب میں کوئی 50 روپے کو 100 روپیہ ڈال دو، کہنا بیٹا کتاب لے لو، کاپی لے لو۔ اللہ جانتا ہے ان طلبہ کے ساتھ پیار کرو گے، حوصلہ افزائی کی وجہ سے اگر کوئی ایک طالب علم اچھی طرح پڑھ کے عالم بن گیا نا، اللہ آپ کو بھی وہی رتبہ عطا کرے گا جو اللہ دین کے عالم کو عطا کرے گا۔ اگر میری اور آپ کی بد زبانی کی وجہ سے، تان زنی کی وجہ سے کسی طالب علم نے پڑھنا چھوڑ دیا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں قیامت کے روز اس بچے کا ہاتھ نہ ہو اور ہمارا گریبان نہ ہو۔ مدارس کے خلاف نہیں بولنا۔ کئی بندے کفر کی زبان بولتے ہیں، مدارس کے خلاف، مساجد کے خلاف، علماء کے خلاف۔ یہ مساجد، یہ علماء، یہ مدارس، یہی روشنی کے مینار ہیں۔ آپ کو ملک میں جو کچھ نظر آتا ہے یہ اللہ کی رحمت کے بعد انہی مدارس کی وجہ سے ہے۔ یہی مدارس اللہ کی رحمت ہے، یہی علماء اللہ کی رحمت ہے، یہی طلباء اللہ کی رحمت ہے۔ نبی علیہ السلام تو طلباء کا جھوٹا پیا کرتے تھے، ہم طلباء کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم ان سے محبت ہی نہیں کرتے۔ آپ کو پتا ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ جو صحیح بخاری میں آتا ہے، وہ آپ کے پاس پیالہ آیا، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے بڑی پیاس لگی ہوئی تھی تو مجھے یقین تھا کہ اللہ کے رسول پیالہ مجھے دے دیں گے، لیکن رسول رحمت فرمانے لگے ابو ہریرہ جاؤ جا کے سب سے پہلے جو صحابہ صفہ ہے نا مسجد نبی کے طالب علم ان کو بلا کے لے کے آؤ۔ وہ سارے طالب علم آئے، انہوں نے پیالے سے پیا، جہاں ہونٹ رکھ کر ان طالب علموں نے پیا تھا وہیں پہ ہونٹ رکھ کر کونین کے تاجدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ پیا تھا۔ ایک بندہ آ کے کہنے لگا اللہ کے رسول یہ جو میرا بھائی ہے نا یہ کام نہیں کرتا، دیہڑی میں کرتا ہوں، محنت میں کرتا ہوں، مزدوری میں کرتا ہوں، یہ آپ کے پاس ہی بیٹھا رہتا ہے، حدیثیں ہی پڑھتا رہتا ہے، اس کو کہو میرے ساتھ کو دیہڑی کرے، کو کام کرے، کو کاروبار کرے۔ آپ نے فرمایا زبان بند کر لے، ہو سکتا ہے یہ جو کچھ تجھے ملتا ہے تیرے اس طالب علم بھائی کی برکت کی وجہ سے ملتا ہے۔ ایک بچی دین پڑھے تو اللہ پورے خاندان کو برکت دیتا ہے، ایک بیٹا دین پڑھے اللہ پوری برادری کو برکت دیتا ہے۔ احباب گرامی قدر، نہ چاہتے ہوئے بھی بات لمبی ہو چکی ہے، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ 4 باتیں میں نے آپ سے کی ہیں، یہ درس نہیں ہے، یہ روٹین کا آپ اس کو کوئی لیکچر نہ سمجھیں، درد دل ہے۔ آج کا دشمن ہمارے سینوں سے اسلام کی غیرت نکالنا چاہتا ہے، ذرا جاگ کر مجھے بیدار ہو کے جواب دیں، یہ ہمارے سینوں سے اسلام کی غیرت نکال سکتا؟ آج کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی کسی بات کا مذاق اڑانا آپ پہلے بھی نہیں اڑاتے، لیکن جہاں آپ کسی کو دیکھو روکو، ٹوکو، منع کرو۔ اللہ رسول کی بات کا مذاق اڑانے سے انسان کا اسلام ختم ہے، ایمان ختم ہے۔ اور دوسری بات، آج کا دشمن آج کے مسلم کو لڑانا چاہتا ہے، لیکن یہ دشمن ہمیں لڑا سکتا؟ یہ ہمیں بغیرت اور بے حیا بنانا چاہتے ہیں لیکن بنا سکتے؟ یہ ہمارے مدارس کو ویران کرنا چاہتے ہیں لیکن بآواز بلند بولیں یہ ہمارے مدارس کو ویران کر سکتے؟ سلام کرتا ہوں جی اس بابے کو، سلام کرتا ہوں اس بوڑھی ماں کو جو تنگیاں برداشت کر کے اپنے بچوں کو دین پڑھاتے ہیں، جو محنت مزدوریاں کر کے اپنے بچوں کو، یہ ہے مجاہد، یہ ہے رب کے ولی، یہ ہے عباد الرحمن، یہ ہے صحابہ کے سچے وارث جنہوں نے دنیا قربان کر دی دین کے مقابلہ میں۔ یہ ہے وقت مدارس سے محبت کرنے کا جب مدارس کے خلاف سازشیں ہیں، یہ ہے وقت علماء سے پیار کرنے کا جب علماء کے خلاف سازشیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کرتا ہوں
جن کے بچے مدارس میں پڑھتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، اللہ ان بچوں کو قرآن کا امام بنا دے، اللہ ان بچوں کو حدیث کا امام بنا دے۔ اور جو باتیں آج میں نے آپ کے پیش خدمت کی ہیں، یا اللہ ہمیں ان باتوں پہ غور کر کے دشمن کے ہر خطرناک وار سے اللہ بچنے کی توفیق عطا فرما دے، اسلام کی غیرت نصیب فرما، اتفاق نصیب فرما، اور اللہ ہمیں بے حیائی سے محفوظ فرما، ہمارے مدارس کو آباد فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی